آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو فقہ کی کتاب میں نواقض ایمان کہتے ہیں، وہ چیزیں جن سے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں نے مختصر کرنے کے لیے 8 نکات میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ سب باتیں میں نے ایک اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے مرتب کی ہیں، اگر کوئی شخص دین کے مسلمات میں سے ایسی باتیں جو قرآن مجید میں وارد ہو گئی، احادیث صحیحہ میں وارد ہو گئی، ایسی احادیث جن میں کوئی اختلاف نہیں ان کے صحیح ہونے میں، ان کو ہم نصوص کہتے ہیں، نصوص قطعیہ، ہمارے قرآن و سنت کے وہ ٹیکسٹ جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو نصوص قطعیہ کہتے ہیں، ان کو مسلمات دین کہتے ہیں۔ تو کوئی شخص مسلمات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، اس کو ماننے سے انکار کر دے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ دین کے ارکان ہیں، کچھ دین کے فرائض ہیں۔ ایک شخص مثلا نماز ہے، ایک شخص نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھتا، دین سے خارج ہو گیا۔ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں سمجھتا، حج کرنا یا روزہ رکھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ہاں، غفلت سے نماز نہیں پڑھے گا تو وہ فسق شمار ہوگا، وہ گناہ ہوگا۔ غفلت ہوگی، نیند آ گئی، نہیں پڑھ سکا، یا نہیں پڑھ رہا تو اس کو دل میں شرمندگی ہے اور ارادہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دے گا، یہ کیفیت جو ہے یہ نافرمانی کی کیفیت ہے، کفر کی کیفیت نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یار کیا رکھا ہے نماز میں، ان روزوں میں کیا رکھا ہے، یہ حجت میں کیا رکھا ہے، تو دین کے جو ارکان اور فرائض اور مسلمہ عبادات ہیں ان کو وہ عملاً ترک کر دے پروگرام کے تحت، اور یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھنے میں کیا رکھا ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ دین سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر شخص کی زندگی کا ایک عام رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلم کی زندگی کا عام رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پہ محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ تو ایک عام رنگ، اس میں عملی طور پہ اس سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ایک عام جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اس کی طرف یکسو ہو گیا ہوں اور اب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اب یہ کہ رخ اللہ کی طرف کر دیا، ارادہ یہ کر دیا کہ وہی میری ترجیح اول ہے، زندگی اسی کے لیے گزارنی ہے۔ اب عملاً اس میں کوتاہی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً اس کا رخ اللہ کی طرف ہو، یہ مومن ہے۔ اس کے برعکس اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص کی زندگی کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر کی طرف ہو جائے، جسے غیر اللہ کہتے ہیں یا من دون اللہ کہتے ہیں، اللہ کی سوا کوئی اور ہستی، کوئی اور چیز اسی کا ہو کے رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو کہیں ثانوی درجے میں کہیں بہت پیچھے وہ اسے پشت ڈال دے، بے شک اسے نیکیاں بھی ہوتی رہیں
لیکن اس کی زندگی کا اصل رخ جو ہو وہ غیر کی طرف ہو، اللہ کی طرف نہ ہو، تو یہ شخص بھی دائرہ دین سے خارج ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد لیا گیا، اور ان کی وساطت سے ہم سے بھی وہی عہد لیا گیا۔ ایک عہد تو یہ ہے کہ ہم شہادت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت میں ایک عہد ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کے علاوہ ہم کسی اور کا اتباع نہیں کریں گے۔ یہ ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، میثاق ہے، جو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہوئے یہ قول و قرار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس قول و قرار کا آگے جو تقاضا ہے وہ دوسرے قول و قرار میں آ رہا ہے، اور وہ یوں ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں اور قربانیاں، میری پوری زندگی، میرا جینا